ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اسرائیل کے دورے پر سوال اٹھاتے ہوئے الزام لگایا کہ اس حکومت نے فلسطینیوں اور ان کے مفادات کو ترک کر دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس پارٹی کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے فلسطین کے تئیں ہندوستان کی دیرینہ پالیسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے اولین ممالک میں سے ایک تھا۔ جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے سے ہزاروں فلسطینیوں کی بے دخلی اور بے گھر ہونے کی کارروائی تیز ہو گئی ہے، جس کی دنیا بھر میں مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ میں شہریوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر بھی وزیر اعظم نریندر مودی اپنے اچھے دوست نیتن یاہو کو گلے لگانے کے لیے اسرائیل کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں، جن پر بدعنوانی کے سنگین الزامات عائد ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے قائد حزب اختلاف کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بطور قائد حزب اختلاف اپنے تمام فرائض بھرپور طریقے سے انجام دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گلمرگ میں منعقدہ کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انڈیا اتحاد کے ایک اہم رکن اور جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ قیادت کی تبدیلی کے حوالے سے جو دعوے میڈیا میں گردش کر رہے ہیں وہ پوری طرح سے بے بنیاد ہیں، کیونکہ انڈیا بلاک کی کسی بھی میٹنگ میں ایسا کوئی بھی موضوع زیر بحث نہیں آیا۔ نیشنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ نے 2 ٹوک الفاظ میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بطور قائد حزب اختلاف اپنے تمام فرائض بہترین طریقے سے انجام دیے ہیں۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ سے سوال کیا گیا کہ کیا اتحاد کے کچھ حلقے ممتا بنرجی کو اتحاد کی سربراہی کے لیے آگے بڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ایسی کوئی بات نہ کسی اجلاس میں ہوئی ہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی باضابطہ تجویز سامنے آئی ہے۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ قیادت سے متعلق فیصلہ صرف اور صرف انڈیا اتحاد کے اجتماعی اتفاق ہی سے ہوگا، اس میں قیاس آرائیوں کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ کے نواحی علاقے شکر درہ روڈ پر پولیس موبائل پر دہشت گردوں کی فائرنگ میں پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اس دہشت گردانہ حملے میں ڈی ایس پی اسد محمود سمیت 6 پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے، جبکہ حملے کی زد میں آ کر ایک راہگیر بھی مارا گیا۔ ڈی پی او کے مطابق دہشت گردوں نے پولیس موبائل کو آگ بھی لگا دی، جس کے بعد وہ فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا، جبکہ 3 زخمی پولیس اہلکاروں اور 1 زخمی شہری کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ 19 ملکوں کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان میں مغربی کنارے پر غاصب صہیونی حکومت کے حالیہ اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس خطے کے حقائق اور آبادی کے تناسب میں تبدیلی ناقابل قبول ہے۔ انڈیا کی رپورٹ کے مطابق اردن، سعودی عرب، برازیل، فرانس، ڈنمارک، فن لینڈ، آئس لینڈ، انڈونیشیا، آئرلینڈ، مصر، لکسمبرگ، ناروے، فلسطین، پرتگال، قطر، اسلوینیا، اسپین، سویڈن اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کے علاوہ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل اور اسلامی تعاون تنظیم نے یہ مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ ان ممالک کے وزرائے خارجہ نے مغربی کنارے پر اپنے غیر قانونی تسلط کو وسعت دینے کے لیے صہیونی حکومت کے حالیہ اقدامات کی شدید مذمت کی اور اس بات پر زور دیا کہ غیر قانونی صہیونی بستیوں اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے کیے گئے فیصلے بین الاقوامی قوانین کی سری خلاف ورزی ہیں۔ اس بیان میں صہیونی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان فیصلوں کو فوری طور پر منسوخ کرے، بین الاقوامی ذمہ داریوں کا احترام کرے اور کوئی بھی ایسا اقدام اٹھانے سے گریز کرے جس سے مقبوضہ فلسطینی سرزمین کی قانونی اور انتظامی حیثیت مستقل طور پر تبدیل ہو۔ ایران اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس میں 2 طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور سفارتی تعاون سمیت اہم امور پر گفتگو کی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے اس موقع پر اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد آل نہیان کو ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر خطے میں امن و استحکام، تجارتی اور سفارتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ موجودہ جغرافیائی اور سیاسی حالات میں تعاون بڑھانے کے امکانات کو بھی زیر بحث لایا گیا۔ بھکر میں دارجل بین الصوبائی چیک پوسٹ پر خودکش حملے کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار شہید جبکہ 1 زخمی ہو گیا۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھکر میں داجل چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اپنے بیان میں صدر مملکت نے فرائض کی ادائیگی کے دوران جان کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید جبکہ متعدد اور دیگر زخمی ہو گئے۔ گزشتہ سال 11 اکتوبر سے جنگ بندی کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 615 ہو گئی ہے۔ رات پالی کیلے میں ICC T20 عالمی کرکٹ کپ کے سپر 8 مرحلے کے ایک میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 164 رنز بنائے۔ جواب میں انگلینڈ نے 19.1 اوورز میں ہدف حاصل کر لیا۔ کولمبو میں آج کھیلے جانے والے میچ میں سری لنکا کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 11 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 17، کراچی 22، پشاور 15، کوئٹہ اور مری 5، گلگت 4 اور مظفر آباد میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم سرد اور خشک، جموں میں خشک جبکہ لیہ میں شدید سرد اور خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: پلوامہ، شوپیاں اور بارہمولہ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ، سری نگر 2، جموں 11، لیہ -7 اور اننت ناگ میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہندوستان کی ریاست کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت مرکزی حکومت پر منریگا اسکیم کو ختم کرنے کا الزام لگاتے ہوئے اس کی بحالی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دیہی روزگار گارنٹی اسکیم منریگا کے خلاف مرکزی حکومت کے اقدامات کی شدید مخالفت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے زیر قیادت مرکزی حکومت پر منریگا اسکیم کو ختم کرنے کا الزام لگایا اور اس کی بحالی تک احتجاج جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے منریگا سنگرام بچاؤ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے لائے گئے ایک نئے قانون کے ذریعے دیہی روزگار اسکیم کو تبدیل کرنے کے خلاف کانگریس پورے ملک میں لڑائی لڑے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ منریگا کو 2005 میں سونیا گاندھی کی قیادت میں آنجہانی منموہن سنگھ کے وزیر اعظم رہتے ہوئے نافذ کیا گیا تھا تاکہ دیہی مزدوروں، قبائلیوں، چھوٹے کسانوں اور خواتین کو روزگار فراہم کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ سدارامیا نے الزام لگایا کہ یہ قانون پارلیمنٹ میں مناسب بحث کے بغیر پاس کیا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ منریگا کی منسوخی سے تقریباً 12 کروڑ مزدور متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے تقریباً 53% خواتین اور 28% کا تعلق درج فہرست ذات اور درج فہرست قبائل سے ہے۔ سینیٹ آف پاکستان کے اجلاس میں اسرائیل کے خلاف قرارداد منظور کی گئی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی سینیٹر پلوشا خان نے یہ قرارداد پیش کی، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اس قرارداد میں غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں اور اسرائیلی بیانات پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ قرارداد کے متن کے مطابق اسرائیل کا طرز عمل بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی قانونی و تاریخی حیثیت تبدیل کرنے کی ہر کوشش کو مسترد کیا گیا ہے۔ سینٹ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں صہیونی آباد کاری کے پھیلاؤ کی شدید مذمت کی اور کہا کہ اسرائیلی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات عالمی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ ایوان نے اسرائیل سے مقبوضہ علاقوں سے فوری انخلا اور انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی کا مطالبہ کیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اسلامی ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی اقدام کی مخالفت کی جائے گی۔ ایران نے پاک افغان کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک مختلف علاقائی و عالمی فورمز پر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔
پاکستان نے سلامتی کونسل میں ایران مخالف امریکی و صہیونی قرارداد کی مخالفت کی۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ ہمیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تناؤ پر تحفظات ہیں، ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس تناؤ کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں، تمام مسائل کو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے، خطے میں کوئی بھی جنگ کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ اور ایران کے خلاف 12 روزہ اسرائیلی جارحیت نے پاکستان اور ایران کے تعلقات میں مزید نزدیکی پیدا کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم اور حکومت کی زبردست حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہیں، علاقائی تعاون جاری رہے گا۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ گزشتہ سال کے دوران 25 اعلیٰ سطحی ایرانی وفود نے پاکستان کا دورہ کیا۔ پاک ایران حالیہ تجارتی تعلقات اچھی سطح پر ہیں۔ پاکستان نے جنیوا میں ایران مخالف قرارداد کے خلاف ووٹ دیا، جس پر ہم شکر گزار ہیں۔ امریکہ کو جنیوا میں سیاسی شکست کا سامنا ہوا۔ وینزویلا نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صدر نیکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو فوری رہا کرے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وینزویلا کے وزیر خارجہ ایوان خیل نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں کہا کہ نیکولس مادورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فلورس کو امریکہ نے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا، انہیں اب فوراً رہا کیا جانا چاہیے۔ ایوان خیل نے امریکی کارروائی کو سیاسی آپریشن قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ امریکہ کی اس غیر قانونی کارروائی میں سینکڑوں شہری ہلاک ہوئے اور صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو زبردستی اغوا کیا گیا، جو ملک کے آئینی صدر ہیں۔